أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. محترم حضرات، بزرگوں، دوستو، عزیزو، تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں آنے کے لیے اپنے ماں باپ کو سبب بنایا. اور جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی بنی اسرائیل کی، یہ آیتیں ہیں سورۃ بنی اسرائیل کی، اور یہ آیتیں بہت ہی اہم ہیں جو خاص کر بر الوالدین کے تعلق سے ہمیں تعلیمات دیتی ہیں، سکھاتی ہیں کہ ماں باپ کا احترام کیسے ہونی چاہیے. بر والاحسان، ماں باپ کے ساتھ آدمی جو کچھ سلوک کرتا ہے اس کا سب سے اونچا درجہ احسان ہے. احسان ہے کہ کیسے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اس سلسلے میں کچھ باتیں گزشتہ درس میں ہمارے ساتھ تھیں. مجھے امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ کو یا وہ بچے جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اپنی اگلی زندگی میں ان کو بہت فائدہ دیں گی. وہ راستہ متعین کر سکیں گے کہ کیسے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹریٹ کریں، سلوک کریں. ایک رہنما ہے. میری آج کی باتیں آپ کے لیے ایک رہبر کی حیثیت رکھتی ہیں. گزشتہ درسوں میں جو باتیں ہم نے سنی اس کا ایک خلاصہ میں پیش کر کے اپنی بات آگے پیش کرتا ہوں. پہلی بات یہ تھی کہ بر الوالدین فریضہ ربانیہ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک یہ اللہ تعالیٰ کی فرض کردہ چیز ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری بہت ساری چیزیں فرض کی، توحید کے بعد سب سے بڑا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. ایک شخص نمازی ہے، روزے کا پابند ہے، کئی حج بھی کیا ہوا ہے، ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، تو پھر ان عبادتوں کا آدمی کو دوبارہ یہ کرنا چاہیے کہ میری عبادتیں کیا ہیں. آدمی کو غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ فریضہ ہے. اور اسی طرح ایک دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اس شریعت میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات کہی، اگلی شریعتوں میں بھی یہ حکم تھا. جیسے مختلف انبیاء کا ذکر کیا، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. پہلی شریعتوں میں بھی انبیاء کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، حسن سلوک، بر الوالدین کا خاص حکم دیا گیا تھا. اور اسی طرح ایک اور بات ہم نے سنی کہ ماں باپ سے آپ مخاطب ہوں
تو اچھے الفاظ میں ماں باپ کو بلائیں، جیسے قرآن مجید نے کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اے ابا جان، محترم والد صاحب، یا امی جان، محترمہ والدہ، یعنی اچھے الفاظ سے ماں باپ کو پکاریں، ماں باپ کے لیے اچھے الفاظ استعمال کریں۔ اور یہ بات غلط ہے کہ لوگ کہیں ارے بوڑھے صاحب ادھر آؤ، اے بوڑھی ماں، ایسے جو الفاظ ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ اسی طرح سلف کی کچھ باتیں ہم نے سنی کہ پہلے لوگ کیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتے تھے، اس کی ایک مثال پھر ایک بار میں آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ مثال آپ نے نہیں پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا جس میں کھجور کے درخت کی بڑی قیمت ہو گئی تھی۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک کھجور کا درخت 1000 درہم پر بکتا تھا، ایک درخت کی قیمت 1000 درہم ہو گئی تھی۔ ایسے حالات میں صحابی رسول اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے کھجور کے درخت کے اندر ایک اس کا مغز ہوتا ہے، وہ مغز نکالا جاتا ہے، بڑا مزے کا ہوتا ہے۔ اگر وہ مغز نکال لیا جائے تو کھجور کا درخت بیکار ہو جاتا ہے۔ تو ان کی ماں نے، جمار جسے کہتے ہیں، ان کی ماں نے خواہش کی کہ میں وہ کھاؤں، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خریدا، اپنے ماں کو کھلایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ کھجور کے درخت کی کیا قیمت ہے، 1000 درہم ہے، آپ نے اپنی ماں کی خواہش پر ایک کھجور کے درخت کا جمار نکالا۔ کہا کہ ہاں میری ماں کی یہ خواہش ہے، اور میری جب ماں خواہش کرتی ہے، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں میری ماں کی خواہش پوری کروں۔ کتنے لوگ ہیں جب تک اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں ہنسی خوشی، چہرے پر مسکراہٹ، بڑی باتیں کریں گے، بیوی جو مانگیں گی دلائیں گے، بس زبان سے نکلنے کی دیر ہے، لیکن جیسے اپنی ماں کے کمرے میں جائیں گے بڑے عجیب شکل لے کر جائیں گے، جیسے دنیا کی ساری مصیبتیں ان کے سر پر ہوں، ان کی خوشبو، ان کی مسکراہٹ چلے جائے گی، باپ سامنے آ جائے گا تو چہرے کی رنگت بدل جائے گی، ماں کے سامنے ایسے بہت سارے ہیں۔ یہ نافرمانی ہے، یہ ماں باپ کی نافرمانی۔ اور ماں باپ کے لیے کسی ماں بڑی مشکل سے کوئی خواہش کرتی ہے تو کہنا کہ نہیں آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، جو کپڑا چاہے چلے گا، جیسے چاہے کپڑا چلے گا۔ ہاں کہ ماں تو ماں ہوتی ہے، اسے بھی خواہشیں ہوتی ہیں، اچھے کھانے کی خواہش ہوتی ہے، پہننے کی خواہش ہوتی ہے، جیسے آدمی کی اپنی بیوی کی خواہش ہوتی ہے۔ اسی طرح بر الوالدین کی بہت ساری صورتیں ہمارے سامنے آئیں، لیکن اس میں ایک بات میں آپ کے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی جو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان سلوک کیجئے۔ احسان سلوک کا مطلب یہ ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اپنی زبان سے اف مت کہیے۔ اف کے معنی کیا ہے؟ اوہ، آدمی کہے کسی بیزارگی کا احساس، ارے یہ کیا ہو رہا ہے، بولا کہ یہ بھی اپنی زبان سے نہ نکالو۔ یقول الحسن، حسن ان کے بارے میں کہا، وہ کہتے ہیں لو علم اللہ من اقل اف لذکرہا، اگر اللہ تبارک و تعالی، اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ ہوتا کہ اس سے بھی کم کوئی چیز ہوتی تو اللہ اس کا ذکر کرتے۔ کم سے کم آدمی بیزارگی میں یہ کہتا اوہ یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ کم از کم اس کا بھی اپنے طور سے اظہار نہ کرو ماں باپ کے سامنے۔ بیزارگی نہ زبان سے، ہرگز نہیں، کسی طور سے۔ یہ ماں جو آپ کو اچھے کھلاتی ہے، آپ کی خدمت کرتی ہے، کوئی کسر باقی نہیں رکھتی، آپ کو ہر طرح کی آرام اور سکون دینا چاہتی ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ماں خود سے کھا نہیں سکے گی، خود سے اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکے گی، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی۔ یہ باپ جو صبح شام دوڑ دھوپ کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، محنت کرتا ہے اپنے بچوں کے سکون کے لیے۔ سلف نے ذکر کیا، اپنے اس میں ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے جب واقعات لکھے تو کہا کہ ایک باپ ایسا بھی تھا جس کے اپنے پیر کا علاج کرنا تھا،
اسے ہسپتال لے جایا گیا اور ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ کچھ پیسہ خرچ کریں تو آپ کا یہ پیر بچ سکتا ہے ورنہ یہ پیر کاٹنا پڑے گا۔ باپ نے ایک ہی بات کہی، میرے پاس مال ہے، میں چاہتا ہوں اگر میں چاہوں تو میرا پیر بچا لوں، لیکن میرے اس مال کی ضرورت میرے بیٹے کو ہے کہ وہ اپنے کالج کی پڑھائی کرے۔ اگر وہ مال میں اپنے پیر پر خرچ کرتا ہوں تو میرے بیٹے کی پڑھائی رک جائے۔ کتنے ایسے باپ ہیں جو اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں؟ تو ان لوگوں سے کہا گیا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اپنی زبان سے اف مت کہیے۔ اف اقل شیء، سب سے کم ترین چیز جو اپنے ماں باپ کی اب نافرمانی کے لیے لوگ کہتے ہیں، اس سے بڑھ کر العیاذ باللہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو جھڑکی دے دیتے ہیں، العیاذ باللہ گالی دیتے ہیں یا گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ ان کے انجام کا اللہ مالک ہے، کیسے اللہ ان کے ساتھ سلوک کرے گا اور کیسے سلوک ان کے ساتھ ہوگا، اللہ وہ لوگ اپنے انجام کی فکر کریں، اللہ سے استغفار کریں۔ پہلی چیز احسان کے بارے میں کہا کہ زبان سے کم از کم اف نہ کہیں، العیاذ باللہ۔ ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے وہاں بتائی، کہا الخصلۃ الثانیہ فی الجوارح والارکان، فی الجوارح والارکان، اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وخفض یعنی اپنے بازوؤں کو اپنے ماں باپ کے لیے نرم رکھو، یعنی زبان سے کچھ نہ نکلے، اور اپنے کہا کہ عندک الکبر او کلاہما، تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ بوڑھے ہو جائیں۔ تو یہ بات کہی گئی کہ ماں باپ اولاد کے ساتھ ہوتے ہیں، ماں باپ کی خدمت اولاد کرتی ہے نہ کہ نوکر کرتا ہے یا نوکرانی کرتی ہے۔ عندک کہا کہ تمہارے پاس، اسی لیے کہا کہ ماں باپ تمہارے ساتھ ہوں، یہ نعمت ہے کہ ماں باپ تمہارے ساتھ ہوں، آپ کی ماں آپ کے ساتھ ہو، آپ کا باپ آپ کے ساتھ ہو۔ عندک کا لفظ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، عندک عربی میں کیا مطلب ہوتا ہے، کیا عندک کے مطلب ہوتے ہیں؟ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور کہا کہ اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرو، اپنے ماں باپ کو خوش رکھو۔ اس سلسلے میں ایک بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرے۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا سے گزرے تو اپنی ماں کے لیے مغفرت چاہی، اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، زیارت کا حکم دیا، بہت روئے بیٹھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام دیکھیے کہ ایک زمانے کے بعد ایک عورت آئی، کہا کہ میں نے آپ کو دودھ پلایا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی، بولی کہ اماں بیٹھو، اماں اس پہ بیٹھو، بہت سارا اناج دیا، پیسہ دیا، بولا کہ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ وہ خاتون جس نے آپ کو دودھ پلایا، دودھ پلانے والے کا احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احترام کرنے میں کچھ لوگ اپنے آپ کو زیادہ احترام کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مخل ہوتے ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ حق ادا نہیں کر سکتے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں العقوق، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کیسے کیسے ہوتی ہے۔ نمبر ایک کہا ابکاء الوالدین، ماں باپ کو رلا دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی ایسی تکلیف ماں باپ کو دیں، ایسے ان کو مجبور کر دیں کہ ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں۔ اسی لیے لوگ لکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ایسے گھروں میں اولڈ ہومج میں رکھ دیا جہاں وہ لوگ ہیں لیکن ان کی جان کنی کا عالم ہے، سکرات کا عالم ہے، اور زبان سے بولنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن آنکھیں تڑپ رہی ہیں کہ میری اولاد میرے سامنے آ جائے، میں دیکھ لوں اور میری جان نکل جائے۔ کہا کہ ایسا بھی ہوا، آخری وقت میں اولاد آئی، آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکلے اور جان نکل گئی۔ کہا کہ ماں باپ کی یہ تڑپ ہوتی ہے کہ ان کے بچے ان کے ساتھ بیٹھیں۔ مجھے اپنے موبائل کے لیے وقت ہے، لیپ ٹاپ کے لیے وقت ہے، لیکن یہ وقت نہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھوں، اس کی تکلیف سنوں، دکھ سنوں، اس کی بیماری سنوں، اسے تھوڑا سا ٹائم دوں۔
یہ ضروری چیز ہے، ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے کہ یہ ماں باپ کو رلانا، ماں باپ کی آنکھوں سے صرف آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے آنسو نکل جانا، یہ بہت بڑی بری چیز ہے۔ وَتَحْزِينِهَا بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، یا اپنے فعل سے یا قول سے ان کو غمگین کر دینا، ان کو غم میں مبتلا کر دینا، ان کو ڈانٹ دینا یا ان کے سامنے آواز بلند کرنا، یہ بہت عجیب چیز ہے کہ ان کے سامنے آواز بلند ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب تھے امیہ الکنانی، ان کا ایک بیٹا تھا کلاب۔ کلاب ماں باپ کی بڑے فرمانبردار، اونٹوں کا دودھ دوہتے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتے اور ان کے لیے پانی، وضو کا پانی رکھتے، بڑی خدمت کرتے۔ لیکن معلوم ہوا کہ جہاد بڑے فضل کا کام ہے، بڑے ثواب کا کام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المؤمنین میں بھی جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ بولا کہ کیسے جاؤ گے؟ تمہارے بوڑھے ماں باپ تمہارے مستحق ہیں، تمہارے تعاون کے مستحق ہیں، مدد کے مستحق ہیں، تمہارے سپورٹ کے مستحق ہیں۔ کہا کہ بڑی مشکل سے منوایا، بڑی مشکل سے اپنے ماں باپ کو منوایا اور پھر جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ لیکن باپ نے زبان سے تو اجازت دے دی، لیکن دل اس کے لیے راضی نہیں تھا، روتے رہے۔ امیہ الکنانی کے بارے میں آتا اتنا روئے کہ آنکھیں بنائی جاتی رہی۔ اور اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جیسے ان کے اشعار، بڑے لمبے اشعار انہوں نے کہا کہ کبوتروں کو دیکھا کہ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، کہا کہ اگر میرا بیٹا کلاب میرے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی وہ ایسے ہی کھلاتا۔ اور پھر یہاں تک نوبت آئی کہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا کہ اللہ عمر ہیں جنہوں نے میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کر دیا۔ اشعار کہے، لوگ بڑے تعجب ہوئے اور آنکھوں کی بینائی چلے گئی۔ تو ایک صاحب حضرت عمر فاروق کے پاس ان کو لے گئے، بولا کہ بولو وہ اشعار جو تم نے بولے ہیں۔ انہوں نے وہی اشعار ان کے سامنے بھی کہے، پتا نہیں تھا کہ سامنے حضرت عمر فاروق ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار سنے تو کلاب کو وہاں سے بلا بھیجا جہاں وہ رباط میں جہاد میں تھے، اور بلا کر کہا کہ تم کیسے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے تھے؟ کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے دودھ دوہتا تھا اور کٹورے میں اپنے باپ کو پلاتا تھا۔ کہا کہ ایسا کرو کہ ہم تمہارے باپ کو بلاتے ہیں، لیکن یہ نہ کہنا کہ تم کلاب ہو۔ اور دودھ دوہیا اور بالکل جیسے پہلے اپنے باپ کو پلاتے تھے ویسے اپنے باپ کے سامنے پیش کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ الکنانی سے پوچھا کہ امیہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ کہا کہ میری تو بس ایک خواہش ہے کہ میرا بیٹا میرے سامنے آ جائے، میں اسے چمٹ لوں، میں اسے بوسہ دے لوں، اس کے علاوہ میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ اور جب دودھ کا کٹورا ان کے سامنے گیا تو دودھ پینے سے پہلے انہوں نے کہا واللہ انی لاشم رائحۃ کلاب، کہا کہ مجھے اس کٹورے سے میرے بیٹے کی خوشبو آتی ہے۔ کہا کہ یہ کٹورا میرے بیٹے کے ہاتھ کا دھویا ہوا ہے، اس سے میری خوشبو آتی ہے۔ تو ماں باپ کو بچوں سے ایک طرح کا خوشبو، ایک طرح کا لگاؤ ہوتا ہے۔ یہی بات آپ دیکھیں گے سورہ یوسف میں، یوسف علیہ السلام نے یہی تو بات کہی تھی، کہا تھا کہ لے جاؤ میری اس قمیص کو میرے باپ پر ڈال دو، یہ ہوگا کہ میرے باپ کی بینائی آ جائے گی۔ دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، آپ سمجھ سکتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ قمیص جب ارض مصر سے نکلی تو ادھر یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے اگر تم مجھے نہ کہو کہ میرا دماغ مارا گیا ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو وہ کنویں میں ڈالے گئے تھے، گھر قریب تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتا نہیں تھا کہ یوسف کنویں میں ہیں، نہیں۔ لیکن جب ارض مصر دور سے صرف یوسف کی قمیص نکلی ہے تو یعقوب کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو ہے۔ اللہ جب سنانا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، بتلانا چاہتے ہیں تو چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ ارے کنویں میں ہے معلوم نہیں ہوا، باوڑی میں یوسف علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام کو خبر نہیں ہے، لیکن دور سے ارض مصر سے خمیس چلی ہے تو خمیس کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہو گئی۔ کہا انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کے خمیس کی خوشبو آتی ہے۔
اسی خوشبو کو امیہ الکنانی نے اس کٹورے میں محسوس کیا کہ یہ میرے بیٹے کلاب کے ہاتھ کی خوشبو ہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں آپ بیٹھیں، ماں چاہتی ہے کہ آپ کو اپنے گلے سے لگائیں، آپ میں خوشبو ماں باپ کو محسوس ہوتی ہے۔ اسی خوشبو کی بات یہاں بھی کہی گئی۔ امیہ الکنانی نے کہا کہ میرے بیٹے کلاب کی خوشبو ہے، اور جب کلاب بیٹے نے کہا کہ ابا میں وہ کلاب ہوں جس کے لیے آپ تڑپتے ہیں، تو باپ نے بیٹے کو گلے سے لگایا، تڑپ تڑپ کر روئے اور کہا کہ میں اس جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدمت کرو جب تک یہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، تم ان کی خدمت کرتے جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے قریب رہے، ان کی اولاد سے وہ جیسے آپ اپنے بچوں کو گود میں بٹھا لیتے ہیں، لاڑ پیار کرتے ہیں، لیکن ماں بلاتی ہے تو جانے کو تیار نہیں تھی۔ یہ سراسر ظلم ہے۔ ارے جو پیار محبت آپ کو اپنے بچوں سے ہے، وہی محبت پیار تو آپ کی ماں کو آپ سے بھی ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے۔ ارے آپ بیٹے آپ بیٹا گلے لگاتے ہیں، ادھر بٹھاتے ہیں ادھر بٹھاتے ہیں، کودتے ہیں۔ ارے جب اپنی ماں ہم کو بلاتی ہے تو ہم جانے کو تیار نہیں ہوتے، بولتے کہ نہیں ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت بزی ہیں۔ اور کبھی اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ وفات کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے کہ مجھے میری ماں کے پاس جانا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا العبوس وتقطیب الجبین امامہما، اپنے ماں باپ کے سامنے منہ بنا کر مت جائیے، والنظر الیہما شزرا، اور گھور کر اپنے ماں باپ کو مت دیکھیے، اور ماں باپ کے خلاف اپنے حکم کو ماں باپ پر نافذ نہ کیجیے، اور اسی طرح ماں باپ کی بات نہیں سننا، یہ بھی نافرمانی ہے۔ بہت سارے ہیں ماں باپ بول رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے باتوں میں مگن ہوتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، ماں باپ اگر کچھ بولیں تو سنیں ماں باپ کے سامنے، اور کبھی ماں باپ کی لوگوں کے سامنے مذمت کرنا۔ سارے لوگ بیٹھے ہیں اور ماں باپ کی آپ مذمت کر رہے ہیں، کبھی ماں کو کچھ کہہ رہے ہیں، باپ کو کچھ کر رہے ہیں، سارے لوگ سن رہے ہیں۔ کہا کہ یہ بھی غلط ہے۔ اور ماں باپ کو گالی دینا، اور بھائیوں سے معاملات کو مشکل بنا دینا، یا بیوی کی طرف داری کرنا اور ماں باپ کو یہ کرنا، اور اسی طرح یہ انہوں نے کہا گھر سے باہر رہنا، آدمی گھر نہ آئے، ماں باپ کو تکلیف دے، راتوں رات گھر سے باہر ہے، کئی گھنٹے باہر ہے، ماں باپ پریشان ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی میں شامل ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک چیز کہا تقدیم طاعت الزوجۃ علیہما، تقدیم طاعت الزوجۃ علیہما، کبھی بیوی کو برتری دینا ماں باپ کے اوپر۔ کہا کہ ماں باپ کا حق اپنی جگہ ہے، بیوی کا حق اپنی جگہ ہے۔ یہ ہم نہیں کہیں گے کہ بیوی پر ظلم کرے اور ماں باپ کی عزت کرے، کہا کہ نہیں، دونوں کے حقوق الگ الگ ہیں، دونوں کا حق ادا کرنا چاہیے۔ بیوی کو بھی اس کا حق دیں، ماں باپ کا حق بھی ماں باپ کو دیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی کی باتوں میں آ کر ایسے ماں باپ جو آپ کی دولت ہیں، آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں، ان ماں باپ کو تکلیف دیا جائے۔ اور اسی طرح کبھی ایسا کرنا کہ تمنا زوالہما، کہ ماں باپ سے کہیں، جیسے کہا کہ ابھی کتنے سال آپ جئیں گے، کیا لمبی عمر لے کے پیدا ہوئے ہیں۔ کبھی ماں باپ سے کوئی کہتا ہے ارے کیا جی اتنے لوگ مرتے ہیں آپ نہیں مرتے، فلاں فلاں صاحب مر گئے، العیاذ باللہ العیاذ باللہ۔ یہ لوگ جب تک ہیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اور اسی طرح ماں باپ کے تعلق سے کہا کہ ان کو تکلیف دینا، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جیسے لوگوں کی شکایتیں ہم دیکھتے ہیں، لوگ طرح طرح کی شکایت کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں ایک بات میں بتاؤں، ابھی ماضی کا یعنی حال قریب کا واقعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں القصیم ایک علاقہ ہے، القصیم ایک علاقہ ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، مشہور ہے، اور اس کا ایک ڈسٹرکٹ ہے اسیہ، اور وہاں کے ایک آدمی کے تعلق سے کہا کہ اس کا ذکر کرتے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ہے بڑا، کہا کہ سیدھا سادہ آدمی ہے، اس کے تعلق سے انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسیہ کے علاقے کے ایک آدمی کو بیان کرتے ہوئے اس سلسلے کا ذکر کیا کہ ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے حیزان الفہیدی الحربی، سعودی عرب کا ایک آدمی ہے حیزان، اور اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے، اور ماں ایسی
بالکل دبلی پتلی کمزور لاغر 90 سال جس کی عمر ہے 90 ایئرس کافی عمر ہو چکی, اور کہا کہ بمشکل ایک 20 کلو اس کی جسامت ہوگی, بالکل کمزور لاغر. ان کے ساتھ حزان الفہد الحربی جی رہے ہیں, اور ان کی کوئی بیوی بچے نہیں ہیں, اور ان کی عمر 70 سال ہے, اور اپنی ماں کی خدمت میں لگے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, سالوں سال سے خدمت کر رہے ہیں. اور ماں ایسی جس کی کوئی دولت ہو, سونا ہو, زیور ہو, کہا کہ وہ بھی نہیں. کہا کہ ایک معمولی ایک انگوٹھی ہے, ایک انگوٹھی ہے جو انگلی میں چمک رہی ہے, اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دولت نہیں, اور اس ماں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور اس آدمی کے ایک اور بھائی ہیں غالب, جو کسی اور شہر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہیں, مالدار ہیں, دولت مند ہیں, اور اچھے آسائش زندگی میں ہیں. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ میرا بھائی جو حیزان ہے کب تک ماں کو پالے گا, یہ بھی بوڑھا ہو رہا ہے, اور ماں کو اور رعایت یعنی دیکھ بھال کی ضرورت ہے. تو وہاں سے آیا, اس نے بات کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ماں کو میں اپنے پاس لے جاتا ہوں, اب تم 70 سال کے ہو گئے ہو, ابھی ماں کو اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے. حزان الفہد الحربی نے کہا کہ ہرگز نہیں ہو سکتا, یہ تو سوال ہی نہیں ہے, جب تک میں زندہ ہوں ماں میرے پاس رہے گی. دیکھا آپ نے لوگ کتنے ہیں آج کے زمانے میں چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ہم الگ ہو جائیں اور ہماری زندگی سکون, ہماری بیوی ہو, ہمارے بچے, اس کے علاوہ کچھ نہ ہو. تو کہتے ہیں کہ غالب ان کے بھائی نے بہت سمجھانے کی کوشش کی, لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. حالانکہ معاملہ گیا اسیاح کے قاضی کے پاس, عدالت تک گیا, اور عدالت نے دونوں کو بلوایا, سمجھایا. حیزان کو بلایا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے ماں کو اپنے بھائی کے حوالے کر دو, وہاں جائیں گی اور وہاں تمہارے سے زیادہ آرام ملے گا. تو حیزان نے کہا کہ نہیں, میرے پاس ماں خوش ہے. اور قاضی نے ماں کو بھیجا, بلا کے ایسا کرتے ہیں کہ ماں سے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جو باکس ہوتا ہے, اٹے کا جو باکس ہوتا ہے جسے عربی میں کرتون کہتے ہیں, کہا کہ اس میں لا کر ماں کو قاضی کے پاس رکھا گیا, بالکل مختصر لایا گیا. پوچھا گیا تو ماں نے کہا کہ یہ حیزان میری ایک آنکھ ہے اور غالب میری دوسری آنکھ ہے, میں نہیں فیصلہ کر سکتی کہ میں کس کے پاس جاؤں, اس کے پاس جاؤں کہ یا اس کے پاس جاؤں. تو بالآخر قاضی نے فیصلہ دیا کہ آپ غالب کے پاس رہیں گی. تو لوگ کہتے ہیں کہ حیزان نے جب یہ فیصلہ سنا تو بلک کر ایسے رونے لگے 70 سال کے, جو سارے مجمع کو رلا دیا, سارے قضات جتنے قاضی جج سے سب کو رلا دیا کہ میری اس عمر کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے میری ماں مجھ سے محروم ہو رہی ہے, میری جنت مجھ سے جدا ہو رہی ہے. اللہ اکبر. آپ بھی اگر دیکھنا چاہیں تو آپ ان کی صورت, فوٹو بھی حیزان آپ جیسے ٹائپ کریں گے ان کا سارا معاملہ, چونکہ نیا معاملہ ہے, کہتے ہیں کہ آج تک محکمے میں, کورٹ میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں آیا کہ ماں کی دیکھ بھال کے لیے دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہوں, دو بھائی محکمے تک آئے ہوں, کورٹ تک آئے ہوں. یہ لوگ ہیں جنہیں احساس ہے کہ میری ماں میرے لیے جنت ہے, اس کی خدمت میرے لیے جنت ہے. تو اسی لیے آتا ہے کہ ماں کے ساتھ کہتے ہیں کہ کار تک اس کو اٹھا لائے اور روتے رہے, کہا کہ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہیں وہ انسان جو سمجھتے ہیں کہ ماں باپ دولت ہے. تو ماں باپ کے بارے میں آتا ہے کہ ہم ماں باپ کی اطاعت کریں اور ان کے لیے اپنے بازوؤں کو نرم کریں, اور ان کے جو بھی حکم دے اس پر خوشی خوشی پورا کریں, اور آگے بڑھ کر انہیں سلام کریں, اور جب وہ اپنی مجلس میں آ جائیں تو بیٹھنے کے لیے ان کی جگہ کو کشادہ کریں. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کو ایک وزنی چیز اٹھا رہا ہے, بیٹے آگے بڑھ کر اٹھا لیں. جیسے کبھی ہوتا ہے ہم کوئی چیز لے جاتے ہیں تو بیٹیاں تو آ جاتے ہیں, بیٹے نہیں آتے ہیں, بیٹے نہیں آتے. تو یہ عجیب چیز ہے جو ہم نوٹ کرتے ہیں. کہا کہ کوئی مشکل چیز باپ اٹھا رہا ہے تو بیٹے ساتھ دیں, اور اولاد جب چل رہی ہے تو ماں باپ کے سامنے نہ چلے, باپ کے سامنے نہ چلے. کبھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کسی جگہ پہنچ جائیں تو پہلے باپ کو بٹھائیں, خود بیٹھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ بیٹھ جائیں چیئر پر, باپ سے کہیں وہاں بیٹھو, ایسا نہیں.
پہلے باپ کو بٹھائیں، یہ ادب ہے، اور خود آپ خود سے جم کے بیٹھ گئے، بولا ہاں ابا وہاں بیٹھو، ہاں اللہ باللہ، کہا کہ یہ عقوق ہے، یہ نافرمانی ہے۔ اور اسی طرح کہا کہ الاستئذان علیہما، اگر ماں باپ کے کمرے میں جا رہے ہوں تو اجازت لے کر جائیں، اجازت لے کر جائیں۔ المحافظۃ علی سمعتہما، میں اپنے بچوں سے، جتنے نوجوان لوگ ہیں ان سے کہوں گا کہ ماں باپ کی فرما برداری یہ ہے کہ ماں باپ کی شہرت کی حفاظت کریں۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ شہرت کی حفاظت، ماں باپ کے نام کی، عزت کی حفاظت کریں۔ آپ اگر بچی ہیں، آپ اگر لڑکے بچے ہیں، آپ اگر غلط کرتے ہیں تو لوگ پہلے مرحلے میں کہہ رہے فلاں صاحب کا بچہ جی، کیا تربیت کرے جی انہوں، دنیا کو بولتے رہے انہوں کیا تربیت کرے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہا المحافظۃ علی سمعتہما، اپنے ماں باپ کی شہرت کے نام کی حفاظت کی جائے۔ وذالک بحسن السیرہ، اپنی سیرت کو اچھا بناؤ، اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، لوگ کہہ سکیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب تھے، بڑے رو رہے تھے، بلا میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا، میرا بیٹا میری۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں؟ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولاد، ناخلف اولاد کو لے کر پریشان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلا بھیجا، اس کے بیٹے کو بلا بھیج کر، ارے تیرے باپ تیرے تعلق سے بڑے فکر مند ہے، تو ان کی نافرمانی کرتا ہے اور تو باپ کا حق ادا نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آدمی نے کہا، امیر المؤمنین آپ کی بات ٹھیک ہے، اچھی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرے باپ نے میرا حق کبھی ادا نہیں کیا۔ میرے باپ نے شادی کی تو ایسی عورت سے شادی کی جو ایک حبشی لونڈی تھی، یعنی وہ کافرہ تھی، اسے اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اسلام کیا تھا جانتی نہیں تھی۔ کتنے لوگ ہیں مال و دولت کے چکر میں ایسی عورتوں سے شادی کرتے ہیں جو با اخلاق نہیں ہیں، جن کے اخلاق سے کوئی واسطہ نہیں۔ اب اولاد نکلے گی تو کیسے نکلے گی؟ اور میرے باپ نے جو شادی کی وہ اس عورت سے شادی کی۔ اب باپ کا حق ہوتا ہے کہ اولاد کو اچھا سا نام بھی رکھے، تو میرے باپ نے مجھے نام رکھا جعل۔ جعل کہتے ہیں وہ جو غلاظت میں جو کیڑا ہوتا ہے، پاخانے میں جو کیڑا ہوتا ہے، وہ میرے باپ نے میرا نام رکھا۔ جیسے آج کل کے لیٹسٹ زمانے میں نام رکھنے کے لیے مولوی صاحب سے رجوع نہیں کیا جاتا بلکہ گوگل سے رجوع کیا جاتا ہے۔ اب وہ جو بھی نام آ جائے رکھ لیتے ہیں، بعد میں پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کو کال کرتے ہیں، شیخ صاحب یہ نام میں نے رکھ دیا ہے کیسے؟ ارے پہلے پوچھتے تب نا، آپ نے اپنی مرضی سے رکھ لیا اور پھر پریشان ہو کہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ نام کیسا ہے۔ ایسے نام رکھتے ہیں، عقل حیران ہو جاتی ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ نادانی، جہالت کا خمیازہ ہے اور انجام ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا نام میرے باپ نے جعل رکھا، اور یہ میرا حق تھا کہ مجھے قرآن کی تعلیم دے، میرے باپ نے ایک لفظ مجھے نہیں سکھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے تیرے بیٹے کا حق کبھی کا ضائع کر دیا، اب اپنا حق مانگنے آئے ہو، جاؤ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے تمہارے بیٹے کا حق ضائع کر دیا۔ تو اسی طرح معلوم ہوتا ہے تجنب لومہما وتقریعہما، کہ ماں باپ کے ساتھ آدمی حسن سلوک کرے اور ماں باپ کو جھڑکی نہ دے۔ اور اسی طرح کہا جیسے ماں باپ حکم دیں اس کو وہ فوراً کرے۔ اور اسی طرح کہا کثرت الدعاء، اپنے ماں باپ کے ساتھ دعا کرے، ان کے لیے دعا کریں، رب اغفر ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا تھا۔ ماں باپ کے اوپر کے لیے دعا کریں کہ کیسی کیسی تکلیفیں ماں باپ نے آپ کے لیے اٹھائے ہیں، کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں، کیسی کیسی مصیبتیں اٹھائی ہیں کہ بچے سکھ پائیں، چین کی زندگی پائیں اور خوشگوار زندگی پائیں۔ تو اس کے لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ آپ اپنے ماں باپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو کہا الاستعانۃ باللہ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس نعمت کا شکرانہ ادا کروں جو تو نے مجھے نعمت دی ہے۔
نعمت دی ہے. ایک ایسا وقت آئے گا کہ باپ آپ کا محتاج ہو جائے گا, ماں آپ کی محتاج ہو جائے گی, پریشان ہو جائیں گے. اس وقت ان کے ساتھ حسن سلوک ہو. جیسے ایک آدمی ہے, 2 ہاتھ ہیں, ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کے 2 ہاتھ نہیں ہیں, سامنے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں, بہت ساری نعمتیں رکھی ہوئی ہیں, خود سے بڑھ کر آنکھیں دیکھتی ہیں, العیون باصرہ والایادی قاصرہ, ہاتھ پہنچ نہیں سکتا, آنکھ دیکھ رہی ہے کہ اس چیز کو اٹھاؤں کھاؤں, لیکن ہاتھ نہیں ہے. بالکل ماں باپ کی حالت بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ ماں باپ خود سے نہ چل سکتے ہیں, نہ کھا سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, نہ اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت بیٹے کی ذمہ داری بن جاتی ہے, بیٹی کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے یا ماں باپ بوڑھے ایسے ہیں جن کو بیٹے نہیں, بیٹیاں ہیں, تو اگر ان کے داماد ہیں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ بیٹی کو اجازت دیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, اپنی ماں باپ کی خدمت کریں. اگر اللہ نے طاقت دی ہے ان کو روکنے کا حق نہیں. اسی لیے بتایا گیا کہ اگر بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہے تو داماد روک نہیں سکتا, بتا کہ نہیں جانا. کہا کہ یہ صلہ رحمی ہے کہ اسے جانے کی اجازت دی جائے. ہرگز اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر کو جانے سے روکے. اگر روکتا ہے تو وہ قطع رحمی کرتا ہے, الا یہ کہ وہاں جانے سے اس کے اندر بے دینی پیدا ہو, الحاد پیدا ہو, فساد پیدا ہو, اس کے اخلاق بگڑ جائیں. اگر وہاں شرک اور بت پرستی ایسے سارے کام ہو تب روک سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی اور شکل اس کے پاس نہیں ہے. اسی طرح کہا استحضار فضائل البر, آپ اللہ سے مدد طلب کریں اور جو نیکی کے جو راستے ہیں اس کو ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں. میرے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کروں گا تو مجھے جنت ملے گی, نافرمانی کروں گا تو اس کا انجام یہ ہوگا. آپ جانتے ہیں عفیف طائف کا ایک علاقہ ہے, آج بھی مشہور ہے عفیف. کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ چل کر حج کو جاتے تھے. ہم یہاں جیسے ہندوستان کے لوگ جاتے تھے ویسے وہاں سے بھی سعودی عرب کے دوسرے علاقوں سے لوگ چل کر جاتے تھے. ایک صاحب تھے جنہوں نے اپنے باپ کو چل کر حج کرا رہے تھے. تو باپ نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا مجھے ضرورت آ گئی ہے, میں ٹوائلٹ جانا چاہتا ہوں, صحرا ہے. تو بیٹے نے کہا ابا جان ہم لوگ قافلے میں ہیں, قافلہ جب رکے گا تو وہاں آپ اپنی ضرورت پوری کر لیجئے. باپ نے کہا نہیں بیٹا تب تک میرے لیے سنبھالنا مشکل ہے. آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی ضروریات اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی جیسے آپ جانتے ہیں. تو اسی لیے شریعت نے اجازت دی سلسلۃ البول, اگر کسی کا پیشاب کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے تو کہا کہ کوئی بات نہیں, اسی حالت میں وہ نماز پڑھ لے گا. اسی طرح الریح, ہوا خارج ہوتی ہے, ہوا خارج ہونا اس کے کنٹرول میں نہیں, مستقل ہوا جاری, وضو بناتا ہوا نکلتی. کہا کہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اسی طرح نماز پڑھ لے گا, الا یہ کہ اس سے بدبو نہ آتی ہو. اگر بدبو آتی ہو تو کہا گیا کہ وہ جماعت سے تھوڑا الگ رہے, اس لیے کہ فرشتے ہوتے ہیں, دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس بوڑھے آدمی باپ ہیں تو کہا کہ ٹھیک ہے ابا جان آپ اپنی ضروریات پوری کیجئے. تو وہ اپنی ضروریات پوری کر کے جب آئے, قافلہ آگے نکل چکا تھا. پھر وہ اپنے باپ کو اپنے پیٹھ پر اٹھائے اور بھاگنے لگے, دوڑنے لگے کہ قافلے کے ساتھ مل جائیں. تو دیکھا کہ باپ کے آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں اور دیکھا کہ اس گردن پر پانی پڑ رہا ہے. تو کہا کہ ابا آپ کیوں ایسا کرتے ہیں, آپ تو میرے لیے بالکل عقل کہا کہ من الرش, آپ پر سے زیادہ ہلکے ہیں. آپ یہ سوچ کر رو رہے ہیں کہ میں آپ کا بوجھ اٹھا کر دوڑ رہا ہوں, بات ایسی نہیں, آپ میرے لیے بہت ہلکے ہیں, آپ فکر مت کیجئے, میں جلدی جا رہا ہوں تاکہ قافلے کو پالوں. تو باپ نے کہا کہ بیٹا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں میں نے تمہارے باپ کو اٹھایا تھا, تمہارے باپ کو میں نے ایسے یہاں سے اٹھا کر چلا تھا.
بروا آباءکم، کہا کہ تم اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ جیسے سلوک، کہا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں میں نے تمہارے باپ کو ڈھویا تھا، تمہارے باپ کو میں نے اٹھا کر چلا تھا اور تم آج مجھے اٹھا رہے ہو۔ تو معاملہ ایسے ہوتا ہے، اسی لیے کہ حدیث میں کہا تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے رہو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھی رہے گی۔ یہ حقیقت ہے، اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے، بالکل اس کو آزمایا جائے گا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اور کوشش کرے کہ بیوی اور والدین کے بیچ میں توافق ہو، یعنی ایک ایسی راہ نکالے کہ بیوی بھی خوش ہو اور والدین بھی خوش ہو۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، اس میں الرجال قوامون، آپ کی قوامیت کا اظہار ہوتا ہے کہ کیسے آپ دونوں کو خوش رکھتے ہیں، ماں باپ بھی خوش ہیں اور بیوی بھی خوش ہے۔ اور اسی طرح کہا کہ نیک لوگوں کی سیرت پڑھیں تاکہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا اذا تزوجت المرأة، غور سے سنیے کیا کہتے ہیں، المرأة اذا تزوجت، اگر عورت جب شادی کر لیتی ہے، کان زوجها املک بها من ابویها، اس کے شوہر کی زیادہ اطاعت ضروری ہے اپنے ماں باپ سے۔ کیا کہا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، عورت جب شادی کر لیتی ہے اور ایک ٹکراؤ آ جاتا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی مانے یا ماں باپ کی مانے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان زوجها املک بها من ابویها، اس حالت میں وہ اپنے ماں باپ سے پہلے شوہر کی مانے گی۔ وطاعت زوجها علیہا اوجب، اپنے شوہر کی اطاعت اس کے لیے واجب ہے، لیکن شوہر ایسا حکم نہ دے کہ وہ اس کے ماں باپ پر ظلم ہو، اس لیے کہ بیوی اسی وقت خوش رہے گی جب اس کے ماں باپ کی عزت ہوگی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں ان من العقوق ان يدع الانسان والديه من غیر کہتے ہیں کہ آدمی ماں باپ کے ساتھ رہے، ماں باپ کو تنہا نہ چھوڑے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا عندک الکبر، ماں باپ کے ساتھ رہو۔ اور اگر کوئی آدمی، کتنے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے اچھی سی نوکری آئی، میں نے ماں باپ سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، تو ماں باپ نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہم سے جدا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دے گا، اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی کے دروازے کھول دیے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ماں باپ ہماری کفالت میں رہیں اور ہماری ذمہ داری میں رہیں۔ اور اسی طرح یہ کہا کہ ماں باپ کو آدمی غصہ دلانے سے بچے اور بار بار یہ کہے یا ابتا یا اماں، اور کبھی تعریف بھی کرے۔ آپ پاس ہو گئے یا آپ کو کوئی پروموشن مل گیا یا آپ کو کوئی جائیداد مل گئی تو آپ اپنی ماں سے کہیں، یا آپ کوئی اچھی نیکی کے راستے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کھول دیے تو آپ اپنی ماں سے کہیں کہ امی آپ کی تربیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مرتبہ دیا، آپ کے حسن تربیت کی وجہ سے میں یہ مرتبہ پایا ہوں، آپ کی حسن تربیت کی وجہ سے یہ چیز مجھے ملی ہے۔ تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی دل سے دعائیں نکلتی ہیں، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ آدمی اپنی زندگی کے ہر معاملے میں صبر کرے، اور اس کے لیے جو میں آخر میں ایک بات کہوں گا کہ بڑی چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے ہم دعا کریں اور اس بات کو یاد کریں، اگر جن کے ماں باپ زندے ہیں تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی بقا کے لیے دعا کریں۔ اور اسی طرح ایک اور بات انہوں نے کہا کہ ماں باپ اگر زندے نہیں ہیں تو ان کے لیے کچھ نیکی اور بھی آدمی کر سکتا ہے، کہ ان کے لیے پیسہ خرچ کر سکتا ہے، صدقہ کر سکتا ہے، یا ان کے لیے باقیات الصالحات جو بھی کام ہے وہ کر سکتا ہے، تاکہ ماں باپ کو ثواب ملتا رہے۔ اور جیسے ماں باپ کے چھوڑے ہوئے روزے ہیں ان روزوں کو وہ رکھے گا، صدقے جاریہ کرے گا جو ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں۔ اور اسی طرح استرضاء الخصوم کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ کی اپنی زندگی میں کسی سے اختلاف تھا، ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کے جانے کے بعد ان کو راضی کر لے، بولے کہ ہمارے ابا
تمہارے ساتھ جو بھی اختلاف تھا میں اس کی معافی چاہتا ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کا اپنی بیٹیوں سے بیٹوں سے کسی ایک سے اختلاف ہوتا ہے, باپ دنیا سے چلا جاتا ہے, تو آپ یہ کوشش کریں کہ ان کے دلوں میں گزرے ہوئے ماں باپ کے خلاف کوئی بات باقی نہ رہے. سب سے بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں انہوں نے یہاں لکھی ہیں, میں اسی پر بس کرتے ہوئے خاص کر آج کی جو بچے ہیں ان سے کہوں گا کہ ماں باپ بہت بڑی دولت ہیں, اس کی قدر کیجئے. اس سے پہلے کہ یہ نعمت اٹھا لی جائے, اس سلسلے میں ایک بات کہوں گا کہ یہ جو بچے ہیں اس میں یہ کہا کہ بچے ماں باپ کے اطاعت گزار بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی صحیح اسلامی تربیت ہو. صحیح اسلامی تربیت ہو. نمبر 1, صحیح اسلامی تربیت یعنی اس کے مطابق ان کی تربیت کی جائے. ایک دوسری چیز, بچوں کو تحفیظ القرآن کے حلقوں سے لگایا جائے, بچوں کو حفظ قرآن پر توجہ دی جائے. وہ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کی آیتوں میں ماں باپ کی کیسے حسن سلوک ہو, کیسے یہ ہو, یہ ساری باتیں ان کو ملیں گی. نمبر 3, ایک بات کہا, اختیار الجلیس الصالح, اچھے دوستوں کی صحبت میں بچوں کو بٹھائیں تاکہ معلوم ہو کہ ماں باپ کا احترام کیسے کیا جائے. اچھے دوست ہوتے ہیں جو ان کو اچھی باتیں بتلاتے ہیں. اب بچے کمپیوٹر پر بیٹھیں گے اور جس میں مار دھاڑ لوٹ مار ایسے گیم دیکھیں گے, اب اس کے ذہن میں کیا اسلامی تربیت آئے گی؟ اب وہ ہمیشہ گن لے گا, توپ لے گا, مارے گا, توڑے گا. جب تک کمپیوٹر پر وہ ویسے کرے گا, اب اس کے بعد آئے گا تو پھر مارے گا, توڑے گا. اب یہ اولاد ان سے کیا امید رکھی جائے؟ کیا امید ایسی اولاد سے رکھی جائے؟ اس کا آپ احساس کریں. اور اسی طرح القدوۃ الحسنہ, بچے کے سامنے کوئی اچھا نمونہ ہو. آپ کبھی اسامہ بن زید کی مثال دیں جنہوں نے اپنی ماں کے لیے کھجور کا 1000 درہم کا درخت کر کے اس کے موز کھلا دیا تھا. کبھی وہ غار والوں کا قصہ سنائیں کیسے ان کی نیکیوں نے غار کا دروازہ کھلا دیا تھا. کبھی جریج کا قصہ سنائیں کیسے ان کی ماں نے کچھ کہا اور بچے نے گویا ہو کر کہا کہ جریج کی غلطی نہیں ہے, اس چرواہے کی غلطی ہے. اور اچھے اچھے لوگوں کے قصے سنائیں. اور کبھی بہت ساری جو واقعات ہم نے سنائے بچوں کو سنائیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ انہی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا. اور ایک چیز انہوں نے کہا, اختیار الزوج الصالح, یہ بھی ہے کہ بیوی بھی یعنی ماں بھی نیک ہو اور شوہر بھی نیک ہو, تب جا کر بچے نیک ہوتے ہیں. اور ایک چیز جو بچوں کو بگاڑتی ہے, القسوۃ علی الابناء, یعنی خواہ کی زیادتی بچوں پر کی جائے, جور و ظلم کیا جائے. جیسے بھی ایک اخبار میں ہم نے دیکھا کہ بچہ اسکول نہیں جاتا تھا, پتہ نہیں کیا ستا, کہا کہ کار کے پیچھے رسی سے باندھ کر گھسیٹ کر لے گیا باپ. کہا کہ یہ ظلم ہے. بچے کے دل میں اگر اصلاح جیسے باتوں سے ہو سکتی ہے تو اتنی زور اور ظلم نہ کی جائے کہ بچے کے دل میں ماں باپ کے خلاف نفرت اور بغض پنپنے لگے اور بچے ماں باپ کے خلاف متنفر ہو جائیں, باپ کی شکل سے نفرت ہو جائے. تو پیار سے جہاں بات بنتی ہے وہاں سے پیار کا اسلوب اختیار کیا جائے. تو معلوم یہ ہوتا, یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق طلب کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی جو دولت ہمیں عطا ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے. جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں رہے ہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان کے لیے کوئی ایسا کام کریں, کوئی پانی کا نل لگوا دیں اور صدقہ جاریہ کا کام کر دیں تاکہ ان کے ماں باپ کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے اور جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.